منصب خلافت پر فائز ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد باغی پورے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس دوران انصار و مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو خلیفہ بننے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی منصب خلافت پر بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو باغی پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے وہ جو سنگین گردی کر چکے تھے، اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگتنے والی تھی۔ ان باغیوں میں اکثر مصریوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تم 2 دن کے اندر اپنے خلیفہ نامزد کر لو، کیونکہ تمہارا حکم امت محمدیہ پر نافذ العمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں گے، ورنہ ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ نے جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت قبول کر لیا۔